ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کرام قدر علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور میرے پیارے طلبہ عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آپ کے اس خطے علاقے میں دین کی نسبت پر پہلی مرتبہ حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ یہ جمعہ سے پہلے کا بہت ہی مختصر وقت ہے۔ ارباب انتظام کے پرخلوص دعوت اور ایمان پر دو چار باتیں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی زبان ناچیز پر کچھ مفید اور کارآمد باتیں صادر فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی تلاوت کی۔ اس حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ اور خلفیہ اور پس منظر یہ ہے کہ صحابی جلیل حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار فرماتے ہیں، من نجات یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی نجات کس چیز میں اللہ پاک نے رکھی ہے؟ سوال بڑا محترم شان ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت بافیض سے اپنے آپ کو وابستہ کیا تھا۔ بارگاہ نبوت میں ان لوگوں کی بار بار حاضری ہوتی تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والے ساتھیوں کو، دوستوں کو، رفقا کو، صحابہ کو آخرت کی طرف مہمائز کرنے والی باتیں سنایا کرتے تھے، اور چونکہ حضرات صحابہ کے درمیان سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کا سلسلہ جاری تھا، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے آخرت اور آخرت پہ پیش آنے والے امور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو اپنے صحابہ کے سامنے براہ راست بیان کرتا ہے، جس میں حضرات صحابہ کو دنیا سے بے رغبتی اور زہد کی تعلیم ہوتی، اور آخرت میں آنے والے احوال ان کے سامنے واضح ہوتے، تو حضرات صحابہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دھرتی پر آخرت کا فکر دامنگیر ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے صحابی جلیل حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، پوچھا من نجات یا رسول اللہ، کہ اللہ کی نبی جب آخرت پہ پیش آنے والے ایسے ایسے حالات ہیں، جہنم میں ایسی ایسی سزائیں انسان بھگتے گا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انسان کا یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو جو نعمت عطا کرتا ہے، ان نعمتوں کے بعد میں انسان مسئول ہے، انسانوں کو پوچھا جائے گا۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کھا پی کر ختم کر دینا، یہ میرے بھائیوں ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ پاک کا نہیں ہے۔ مقصد تخلیق یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں جائے، کھائے پیے، عیش کرے، مزے اڑائے، اور پھر انسان کی موت آئے اور اس کا چیپٹر کلوز ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان یہ ہے، کیا تمہاری سوچ یہ ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں ویسے ہی بیکار کے پیدا کیا، کہ تم دنیا میں جا کر کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے کی زندگی گزارو، اور تمہارے پیدا کرنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں؟ کیا تم یہ سمجھ رہے؟ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے صحابی جلیل حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی جب آخرت میں ہم جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں، ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کے بعد میں ہمیں پوچھا جائے گا، تو آخر من نجات یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی نجات کی کیا صورت اور نجات کی کیا سبیل ہے؟ اس نجات کے نسخے اکسیر کے طور پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے 3 جملوں میں اور 3 سینٹنسز میں نجات کے نسخے اکسیر کو بیان فرما دیا۔ حضور پاک علیہ السلام جوامع الکلم تھے، آپ کا کلام خیر الکلام ما قل و دل کا مصداق ہوا کرتا تھا،
کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام ایسی باتیں بیان کرتے تھے اپنی لسان نبوت سے کہ میرے بھائیوں کہ اگر اس کے معنی کو کھولا جائے، اس کے مفاہیم کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک پوری کتاب ناکافی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے اسی نجات کے نسخے طور پر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ املک علیک لسانک، کہ تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور ولیسعک بیتک، اور چاہیے کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو۔ یہ 2 باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی، وابکی علی خطیئتک۔ وقت بہت مختصر ہے، پوری حدیث کی شرح کی گنجائش نہیں، یہ آخری جملہ جو ہے وابکی علی خطیئتک، گفتگو کا موضوع یہ آخری جملہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے جو 2 باتیں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس سے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے گناہ کے مین گیٹ کو کلوز کرنے کی ہدایت فرمائی، اور دوسری نصیحت کے ذریعے گناہوں کی جو کھڑکیاں ہیں، وینٹیلیشنز ہے، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے اسے کلوز کرنے اور اسے بند کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس پر بات میں ہم غور کرنا۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وابکی علی خطیئتک۔ رسول پاک علیہ السلام اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ انسان بشر ہے، اللہ پاک نے اس میں خیر کا بھی مادہ رکھا ہے، اس میں شر کا مادہ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے، اور انسان میں جب خیر کا مادہ غالب آتا ہے تو انسان کی طبیعت نیکیوں پر چلتی ہے، اور انسان میں جب شر کا مادہ غالب آتا ہے تو انسان شیطان اور ابلیس کے روش پر گامزن ہوتا ہے۔ پھر یہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، اور میرا اور آپ کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم معصوم ہیں، لیکن نبیوں کے بعد چاہے وہ کتنی ولایت کے اونچے مقام پر پہنچنے والا انسان کیوں نہ ہو، وہ بشر ہی ہے، اور اس کے بعد میں میرا اور آپ کا عقیدہ محفوظ ہونے کا تو ہو سکتا ہے، معصوم ہونے کا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بچانے کے باوجود، تقوی کے ایک معیار پر پہنچنے کے باوجود، اس میں امکان ہی اس بات کا کہ کبھی نہ کبھی اس سے چوک ہو جائے، کبھی نہ کبھی اس سے خطا ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے۔ تو جب بندے مومن سے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہو جائے، کسی معصیت کا اس سے صدور ہو جائے، کسی گناہ کا اس سے وقوع ہو جائے، تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وابکی علی خطیئتک، کہ انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے جو چوک ہو جائے، اس سے جو خطائیں سرزد ہو جائے، ان خطاؤں کا اپنے گنہگار زبان سے اللہ کے بارگاہ میں اقرار اور اعتراف کرے۔ میرے بھائیو، اعتراف ذنوب، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یہ رب کائنات کو بہت پسند ہے، لیکن بہت ہی افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں، آج ایک ہمارا عام ماحول یہ بنتا جا رہا ہے، ایک فضا یہ کریٹ ہوتی جا رہی ہے کہ انسان کو اپنی خطائیں نظر نہیں آتی، انسان کی نظر دوسروں کے کردار پر ہے، دوسروں کے اطوار پر ہے، دوسروں کے اعمال پر ہے، دوسروں کے افعال پر ہے۔ انسان دوسروں کی زندگی میں تاک جھانک کرنے کا عادی ہو چکا ہے، اسی وجہ سے انسان اپنی ذات سے کلی طور پر غافل ہے۔ اگر کلی طور پر نہیں تو 60-70% انسان اپنی ذات سے غافل ہو کر دوسروں کی زندگی میں تاک جھانک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی نگاہوں میں آتی ہیں اور آنکھوں کے کانٹے کی طرح اسے چبھتی اور کھٹکتی ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا، وہ اپنا احتساب کرتا اور اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھتا کہ میری زندگی میں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ وہ انسان جب اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے تو پھر دوسروں پر اس کی نظر پڑتی ہے اور دوسری کی بری باتیں اسے پسند نہیں آتی۔ اسی کو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو کے اپنے چھوٹے سے کتابچے میں ذکر فرمایا، اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم تو، اوروں کی بری بات بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ ایک حکایت ذکر کی، اس کے ضمن میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے یہ شعر ذکر کیا، یہ بالکل منطبق ہونے والا شعر ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی زندگی میں تاک جھانک نہ کرے، دوسروں کے باب میں وہ مسئول نہیں ہے، وہ پہلے اس کے اپنی زندگی کے باب میں اللہ کے بارگاہ میں مسئول۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمتوں کے باب میں ہر بندے کو پوچھا جائے گا۔ تو انسان کو جو نعمت اللہ نے عطا کی، انسان سب سے پہلے ان نعمتوں کے باب میں مسئول ہے، تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن انسان
اپنی فکر کے بجائے دوسروں کی فکر کرتا ہے میرے بھائیوں۔ دیکھو ہندوستان کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب بھی تھے، بہت ہی تعلیم یافتہ تھے، اور ان کی طبیعت میں صلاح اور نیکی بھی تھی۔ علماء سے انہوں نے اپنا رابطہ استوار کیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی ایک مستقل تاریخ ہے میرے بھائیوں، لیکن میں ان کا ایک ادبی شعر جو بڑا معرفت بھرا ہے سنانا چاہتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر فرماتے ہیں، اوروں پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی تو اپنے ہی دل کو گنج عیوب پایا۔ اور ان کا ایک شعر دوسرا بھی یہ ہے، نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی فکر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنی عیبوں پہ نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ کتنا معرفت بھرا شعر ہے۔ حضرت حقیقت کا اظہار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نہ تھی جب ہمیں اپنے حال کی فکر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ جب ہم اپنی زندگی سے غافل تھے تو پھر ہم نے دوسروں کے عیب کو دیکھنا چاہا کہ اس کی زندگی میں کیا ہنر ہے، کیا کمال ہے، اور اس کی زندگی میں کیا نقص ہے، کیا خامی ہے۔ لیکن آگے فرماتے، پڑی جو اپنی عیبوں پہ نظر، پھر اللہ کی توفیق سے ہماری نظر اپنے عیبوں پر پڑنے لگی تو فرماتے ہیں کہ کیفیت ہی بدل گئی، نگاہوں میں کوئی پھر برا نہ رہا، پھر سب ہمیں اچھے نظر آنے لگے۔ میرے بھائیوں، انسان کو جب اپنے عیب نظر آئے یہ انسان کے لیے کمال کی بات ہے، اور جب انسان کو اپنے عیوب نظر نہ آئے تو سمجھو کہ یہ اس میں نقص اور خامی ہے۔ انسان کو اپنے عیب نظر آئے تو یہ کمال کی بات ہے، اور انسان کو اپنے عیب نظر نہ آئے یہ نقص کی بات ہے، یہ کمی کی بات ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نام آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، ہزاروں کتابوں کے آپ مؤلف ہیں، اور اللہ پاک نے زندگی کے مختصر وقت میں آپ سے ایسا بے شبہ کام لیا کہ صبح قیامت تک آنے والی انسانیت آپ کے علوم سے، آپ کی تعریفات سے نفع اٹھاتی رہی، اور طریقت و سلوک کو آپ نے منقح کیا۔ حکیم الامت علم کے بہت اونچے مقام پر پہنچی ہوئی شخصیت، کون سا فن ایسا ہے اور کون سا علم ایسا ہے جس پر حضرت کی تعریف موجود نہ ہو؟ اور تصوف کے باب پہ تو آپ نے مجتہدانہ کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیو، حکیم الامت کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، بڑے بڑے علماء، جبال العلم علماء نے اپنے آپ کو حضرت کے سامنے ڈال دیا تھا اپنی اصلاح باطن کے سلسلے میں۔ تو حضرت کا ایک وسیع تر حلقہ تھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بہت سارے بڑے بڑے علماء وہ حضرت ہی کے فیض یافتہ ہیں۔ اور حضرت کی یہاں ایک معمول تھا، اطلاع اور اتباع۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس وسائل کم تھے، ہر مرتبہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوا کرتی تھی، تو خطوط کے ذریعے لوگ اپنی اصلاح کرایا کرتے تھے بزرگوں سے، مشائخ سے۔ تو حضرت کے کسی متعلق کا حضرت کے نام خط آتا، اس میں وہ متعلق اور وہ سالک اپنے عیوب، باطنی امراض کا اپنے شیخ کے سامنے اظہار کرتا کہ حضرت ابھی میں عجب کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں، ابھی مجھ میں کینہ ہے، کپٹ ہے، جی مجھے نماز میں دل نہیں لگتا۔ اس طرح کے لوگوں کے جو امراض ہوتے تو وہ سالک اپنا وہ مرض اپنے شیخ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں لکھتے تحریراً۔ اس کے بعد حضرت کی طرف سے جواب آتا، علاج تجویز ہوتا کہ آپ کو اس مرض کو دفع کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، اور وہ سالک وہ متعلق حضرت کے اس فرامین عالیہ پر عمل کرتا، پھر اس کی زندگی میں اسے جو نفع نظر آتا پھر اس کی بھی وہ اطلاع کرتا کہ حضرت آپ کے اس نسخے پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے اتنا نفع ہوا، تو مزید کوئی نسخہ تجویز فرماتے حضرت۔ بہرحال لیکن میرے بھائیوں، کبھی کسی سالک کے خط میں یہ بات آتی کہ حضرت ابھی مجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ حضرت کی یہاں سلسلہ تھا، اطلاع کرو اپنے امراض کی، اپنے احوال ہر مہینے مجھے بھیجا کرو کہ آپ کیا کیفیت محسوس کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی سالک کے خط میں یہ بات آتی کہ حضرت ابھی کوئی نئی بات مجھے نظر نہیں آتی، مجھے اپنا کوئی عیب اور کوئی نقص نظر نہیں آتا، میرے بھائیو، حکیم الامت اس کے جواب میں تحریر فرماتے، عزیزاً
یہی سب سے بڑا عیب ہے کہ تمہیں اپنا کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو اللہ والی اصلاح فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے حضرت تحریر میں کہ عزیزم یہی سب سے بڑا عیب ہے کہ تمہیں اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ بشر ہو کر اس میں خامی نہ ہو، نقص نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں جب اپنا نقص، اپنا برز نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمال نہیں، یہ تو عیب ہے، آپ اس کو ہنر نہ سمجھیں۔ تو میرے بھائیو اگر کسی انسان کو اپنے عیوب نظر آنے لگے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمال کا درجہ عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت بڑی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اور اس بات کو میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے مومن کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین وزہدہ فی الدنیا وبصرہ عیوبہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کے فرمان کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے مومن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو حضور نے ارشاد فرمائی فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے، اللہ اسے دین کی بصیرت عطا کرتا ہے، اللہ اسے دین کا گہرا علم عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیو، یہاں طلباء اور علماء کا مجمع ہے اور عوام بھی یہاں جمعہ کی نماز کے لیے شریک ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں ارشاد فرمائی، اس میں سب سے اول نمبر پر جو رکھا کہ اللہ جب کسی بندے مومن سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے دین کے علم کے لیے منتخب کرتا ہے، اللہ اسے دین کی گہری بصیرت عطا کرتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں علماء کی اور طلبہ عزیز کی قدر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں ان طلبہ عزیز کا، ان علماء کرام کا مقام کیا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں جب اللہ پاک نے کتاب و سنت کے علوم کے لیے ان کا سلیکشن فرمایا، اللہ پاک نے آسمانی علوم کے لیے جب ان کا انتخاب فرمایا، تو میرے بھائیوں یہ چوائس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ انتخاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور اللہ جن قلوب پہ وہ صلاحیت کو محسوس کرتا ہے، اللہ انہی کو منتخب کرتا ہے قرآن اور حدیث کے علوم کے لیے۔ میرے بھائیوں اس لیے ہمیں ان علماء کرام کی قدر کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑی خامی اور کمی ہم لوگوں میں یہ ہے کہ ہم علماء کرام کو فرشتے کے درجے پر رکھتے ہیں، ایک طرف فرشتے کو دیکھتے ہیں، دوسری طرف عالم کو دیکھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ پاک نے ان میں شر کا مادہ ودیت ہی نہیں کیا۔ لہذا قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے وہ مادہ ہی ان میں نہیں رکھا ہے، تو وہ تو ہمیشہ اللہ نے جن امر پر ان کو معمور کیا ہے اسی میں مصروف رہیں گے۔ یہ انسان ہیں، چاہے اللہ پاک نے ان کو علم نبوی سے نوازا ہے، قرآن کا علوم ان کے سینے میں اللہ پاک نے پنہا کیا ہے، لیکن ہے تو بشر، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے چوک ہو سکتی ہے۔ آپ ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں، لیکن آپ یہ سامنے رکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے علوم کے لیے ان کو منتخب کیا ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہمارے لیے قابل عظمت ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جن لوگوں نے اس دھرتی پر رہتے ہوئے علماء کرام کو محبت کی نظر سے دیکھا، علماء کرام کا اکرام کیا، رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ پاک نے ان کو بھی علم کی دولت سے نوازا۔ اگر ان کو نہیں نوازا، ان کی نسلوں میں اللہ ایسے افراد پیدا کریں گے جو قرآن اور حدیث کے علوم کی اشاعت کرنے والے ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے میرے بھائیوں مال کی بنیاد پر اپنے آپ کو عظیم سمجھا اور دنیاوی جاہ کی وجہ سے اپنے آپ کو عظیم سمجھا، اور اس بنیاد پر علماء کرام کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور علماء کرام کی تذلیل ہوئی، میرے بھائیوں میں آپ کو صحیح کہتا ہوں ایمان کا خطرہ ہے، اور ایسے لوگوں کی نسلوں میں اللہ دین کی سلسلوں کو نہیں چلاتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیو حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہم نبی کے فرمان کا بھی انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کسی بندے مومن کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ دین نعمتوں سے نوازتا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو بیان کیا وہ کیا؟ فقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی بصیرت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اللہ اسے اونچے خاندان میں پیدا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے خوبصورت چہرہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اسے ظاہر، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اللہ اسے ظاہری حسن سے نوازتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کوئی بڑا عہدہ اور رتبہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے میرے بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے دین کی فہم عطا کرتا ہے، تفقہ فی الدین عطا کرتا ہے، وَزَخَّرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ اور دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے مومن کو دنیا سے بے رغبتی عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مال کی محبت کا ہونا یہ تو عیب ہے، اور جس کو اللہ دنیا سے اور اسباب دنیا سے بے رغبتی عطا کرے، جن کی زندگی میں زہد اور قناعت کا وصف اللہ پیدا کرے، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب بندے ہیں، گویا کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ بہت بڑی خیر کا ارادہ فرمایا۔ ہاں میرے بھائیوں، انسان کو اللہ مال دے، اس مال کو اللہ کی نعمت سمجھے اور اللہ کی نعمت سمجھ کر مالوں کے حقوق کو پہچانے اور حقوق کو پہچان کر حقوق کو ادا کرے، اس مال کے ذریعے انسان اپنی جنت کو استوار کر سکتا ہے۔ مال نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک بندے مومن کا جذبہ ایمانی یہ ہونا چاہیے کہ اسے دنیا اور ما فی الدنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے کسی بندے مومن کو مال دے تو وہ نعمت ہے، مال کو حقیر سمجھنے کو ہم نہیں کہہ رہے۔ اگر جائز طریقے سے وہ مال، حلال طریقے سے وہ مال اس کے پاس آیا تو اس کی ذمہ داری بنے گی کہ مال کے حقوق کو سمجھے اور ان حقوق کو ادا کرے، اللہ کی مرضیات میں مال کو لگائے، تو یہی مال اس کی جنت کو آباد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ خیر میرے بھائیوں، تیسری بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَبَصَّرَهُ عُیُوبَهُ، کہ اللہ اس بندے کو اس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس بندے کو اللہ اس کے عیوب دکھائے، اس کے نقائص دکھائے، اس کے گناہ پر اس کی نظر ہو، تو یہ عیب نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ بہت بڑی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، انسان کی نظر جب اپنے گناہ پر ہوگی تو ندامت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جب انسان اپنے گناہوں کو پہچانے گا نہیں، جب اسے اپنے معاصی کی معرفت نہیں ہوگی، تو انسان میں ندامت کی ایک کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ اور جب انسان کی نظر اپنے نقائص پر نہیں ہوگی تو انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور بہتر سمجھے گا، اور جو انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور بہتر سمجھے، کبر ہے، اور کبر انسان کو ہلاکت کے راستے پر لے جانے والی چیز ہے۔ لیکن جب انسان کی نظر اپنے نقائص اور معاصی پر ہو جائے تو میرے بھائی اس میں کیفیت ندامت پیدا ہوگی، اور جس بندے مومن میں کیفیت ندامت پیدا ہوتی ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جب اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے تو میرے بھائیوں، گنہگار زبان سے نکلنے والے معافی کے جملے اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے ندامت کے 2 قطرے اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اس کے سارے سیئات کو محو کر کے ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل کرنے کے لیے کافی ہے۔ واضح نصوص اس پر دال ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کتاب و سنت اس پر دلالت کرنے والے ہیں، کوئی مائی کا لال اس کا انکار کرنے کی جرات نہیں دکھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے، اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان رات کو جب بستر پر جائے اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ صبح سے شام تک کی میری زندگی میں نے اللہ کے کون سے حکم کو توڑا ہے اور اللہ کے کس بندے کو میری ذات سے اذیت و تکلیف پہنچی۔ یہ احتساب، جب یہ احتساب ہوگا میرے بھائیوں تو احتساب کے بعد دھیرے دھیرے انسان میں کیفیت ندامت پیدا ہوگی اور انسان کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی۔
اور میرے بھائیوں، جب انسان کی نظر اپنے نقائص پر ہو کر انسان اپنے گناہوں کا معترف ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر تنہائی میں بھی قطرے دو بہاتا ہے ندامت کے، اللہ نے اس کی کیسی لاج رکھی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطرۃ تخرج من عین المؤمن من خشیۃ اللہ خیر له من الدنیا وما فیها وخیر له من عبادت سنہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک قطرہ، آنسو کا قطرہ جو گنہگار کی ندامت کے ساتھ بہے ہوئے اس کی آنسو کا قطرہ، اللہ کے خوف اور خشیت کی بنیاد پر بہنے والا یہ آنکھ کا آنسو کا قطرہ، اللہ کی اس کی کیا قدر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر له من الدنیا وما فیها، جو کچھ دنیا ہے اور دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ دنیا اور اسباب دنیا پر مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن اشک ندامت پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان اپنی جگہ 100% صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر له من الدنیا وما فیها وخیر له من عبادت سنہ، اور ایک سال کی مقبول عبادت سے اس کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسروں کی پار کی پنچات کے بجائے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہم سے ہونے والی خطاؤں کا بریک لگائے اور اپنے قصوروں کا اقرار کر کے اللہ کے دربار میں اپنے رب کائنات کو منانے کی فکر کرے اور اشک ندامت رب کی بارگاہ میں بہائے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ سیم و زر کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ دولت کے ڈھیر اور انبار کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ آپ کی ظاہری پوزیشن کو نہیں دیکھتا ہے، چاہے وہ کتنا مسکین اور فقیر کیوں نہ ہو، گندے لباس میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل صاف ہو اور اس کی آنکھوں سے بہنے والا قطرہ وہ خلوص کے ساتھ بہنے والا قطرہ اللہ کی وہ محبوب ہے۔ اسی تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینان لا تمسہما النار، عین بقت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آنکھ چھو بھی نہیں سکتی، دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آنکھیں چھو بھی نہیں سکتی۔ سب سے پہلا ذکر حضور نے کیا فرمایا؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے بہے۔ اللہ کی آنکھ کیا قدر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پر حرام، جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ وَعَيْنٌ بَعْدَ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسری وہ آنکھ جو سرحد اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جاگنے والی ہو، اللہ اس جاگنے والی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس آنکھ کو جہنم کی آگ بس نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، کتنی صحیح روایت سناؤں، اور ایک ترمذی شریف اور نسائی شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلج الرجل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کی خوف اور خشیت کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ رویا ہو۔ راتوں کی تنہائیوں میں میرے بھائیوں اپنے گھر کے کمرے میں کونے میں کھڑے ہو کر آپ نے آنسو کے قطرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے بائے، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ دنیا والوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ سے گواہوں کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ کو معلوم کہ دل کی کس کیفیت کے ساتھ راتوں کی تنہائیوں میں آپ سسکیاں لے کر اپنے رب کے بنانے کی فکر کریں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ شہود کا، گواہوں کا آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رویا ہے بندہ، وہ جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور کتنی واضح مثال کے ذریعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو آتھینٹک کرنا چاہا۔ حضور نے فرمایا کہ پستان سے نکلنے والا دودھ کا قطرہ اور جانور کے تھن سے نکلنے والا دودھ کا قطرہ دوبارہ اپنے تھن میں اور پستان میں چلا نہ جائے، وہاں تک وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کیا اس بات کو کہ ایسے آدمی کا، یعنی اس بندے مومن کا جہنم میں داخل ہونا محال ہے۔ کیسے محال؟ کہ جیسے پستان سے نکلنے والا دودھ کا قطرہ دوبارہ
کبھی بھی اس پستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج تک کوئی ایسی تھیوری مجھے میں نہیں ہے، آج کے کسی ڈاکٹر نے یہ دعویٰ نہیں کیا اور کوئی طبیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ماں کی پستان اور چھاتی سے نکلنے والا دودھ کا قطرہ دوبارہ وہ اندر داخل کر کے دکھائے۔ اسی طرح جانور کے تھن سے نکلنے والا دودھ کا قطرہ دوبارہ اندر داخل کر کے دکھائے۔ جس طرح یہ پستان میں دودھ کا قطرہ داخل ہونا محال، جانور کے تھن میں دودھ کا قطرہ داخل ہونا محال، اسی طرح اللہ کی خشیت کی وجہ سے رونے والا بندہ جہنم میں داخل ہو، یہ بھی محال ہے، یہ بھی محال ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو قطرے اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ ایک شہید کا خون کا قطرہ جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے خاطر اللہ کے راستے میں بہا ہو، کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کیا وہ مغفور بندہ، مغفرت کا فیصلہ ہوتا۔ اور ایک گنہگار کی ندامت کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ کہ اس کی جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے بارگاہ میں مغفور ہے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وقت ختم ہو چکا ہے میرے